نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ان بے شک، فی میں خلقی پیدائش، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین، واختلافی اور اختلاف، اللیلی رات، والنہاری اور دن، والفلکی اور کشتیاں، اللاتی وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بما ساتھ اس کے جو ینفع نفع دیتا ہے، الناسا لوگوں کو، وما اور جو انزلہ نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی سے، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے، وبث اور اس نے پھیلا دیے، فیہا اس میں، من سے، کلی ہر دابۃ جاندار، وتصریفی اور گردش، الریاحی ہواؤں کی، والسحابی اور بادل، المسخری مسخر کیے گئے، بین السماء درمیان آسمان کے، والارض اور زمین کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ روٹ ورڈ، ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلافی اختلاف، اختلف یختلف اختلاف ایک دوسرے کے پیچھے آنا، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، والفلکی اور کشتیاں، یہ اسم جنس ہے، مذکر مونث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے۔ اللاتی وہ جو تجری چلتی ہیں، جارا یجری کا معنی کسی چیز کو لے کر تیز چلنا یا بہنا، فی میں اندر اور اوپر دونوں کے معنی میں ہے، البحری سمندر، بما ساتھ اس کے جو، ینفع نفع دیتا ہے، الناسا لوگوں کو، وما اور جو، انزل اللہ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، یہاں سماء کا مطلب ہے بلندی، اصل آسمان نہیں ہے۔ سماء کا ایک معنی آسمان اور دوسرا معنی بلندی ہوتا ہے۔ من ماء پانی میں سے، یہاں مراد پانی سے رین ہے۔ فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، کس کے، پانی کے، رین کے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے، مراد یہ ہے لائف لیسنس، اس کا ڈرائی ہو جانا، وبث اور اس نے پھیلا دیے، فیہا اس میں، کس میں، زمین میں، من سے، کلی ہر دابہ جاندار، یعنی اس سے مراد زندگی والا، چلنے پھرنے والا، وتصریفی اور گردش، صرفا یصرفا تصریف کا مطلب رخ پھیرنا، گردش کرنا، لوٹانا، الریاحی ہواؤں کا، والسحابی اور بادل، سین ہا با روٹ ہے اس کا، کھینچنا، یعنی ہوا بادل کو کھینچ کر لاتی ہے، اس لیے اس کا نام سحاب ہے۔ المسخری مسخر ہے جو خدمت پر معمور کیے گئے ہیں، کنٹرول ہے، بین السماء والارض زمین اور آسمان کے درمیان، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لام تاکید کا ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہو، عین کاف لام روٹ ہے اس کا۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، صرف آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں نہیں بلکہ جو کچھ اس کے اندر ہے،
ان سب کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، اختلاف کا ایک معنی کیا ہے کہ ایک جاتا ہے اور دوسرا آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ پھر ایک اور اختلاف یہ کہ کبھی دن لمبا رات چھوٹی، اور کبھی رات لمبی اور دن چھوٹا، یہ بھی اختلاف ہے۔ پھر اسی طرح ہر 2 دن ایک جیسے نہیں ہوئے، ہر 2 راتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، فرق ہوتا ہے۔ کوئی دن خوشی کا ہوتا ہے، کوئی غم کا ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے۔ انسانوں پر بھی اور قوموں پر بھی مسلسل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں دراصل اختلاف ہے تو رات اور دن کے اختلاف میں، والفلکی اور کشتیوں میں، فلک مذکر مونس واحد جمع سب کے لیے آتا ہے، اور اس میں شپ اور اب دوزیں سب شامل ہیں۔ اور وہ کشتیاں التی تجری فی البحر، وہ جو سمندر میں چلتی ہیں، میں کے 2 معنی ہیں، اندر اور اوپر۔ کچھ جہاز پانی کے اوپر چلتے ہیں اور کچھ سمندر کے بیچ میں چلتے ہیں۔ کس چیز کے ساتھ؟ بما ینفع الناس، اس چیز کے ساتھ جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ کیا؟ سامان تجارت۔ کتنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ، کچھ یہاں اگتا ہے کچھ وہاں اگتا ہے، سارا کچھ ہوائی جہاز کے ذریعے تو نہیں آتا، یہ تو اب ایجاد ہوا ہے نا، پہلے شپ کے ذریعے آتا تھا، اور اب بھی کچھ چیزیں شپ کے ذریعے آتی ہیں، پہلے سواری کے کام آتا، اور اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو بھی اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اوپر سے جو بھی چیزیں آئیں، ممائن پانی میں سے، یہ خصوصی طور پر پانی بارش کا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، یعنی اس پانی کے ذریعے زمین کو۔ خشک ہونے کے بعد جب زمین جاگی، اس سے نباتات اٹھے، سبز ہو گئی، تو یہ اس کا زندہ ہونا ہے۔ قرآن پاک میں آپ اور جگہ پر بھی پڑھیں گے، زمین کی موت کیا ہے، اس کا خشک ہونا، اس کی زندگی کیا ہے، اس کا سر سبز ہو جانا، کچھ اگانا، بعد موتیا، اس کی موت کے بعد یعنی خشک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ وبث، اور اس نے پھیلا دیے، فیہا، اس میں، من کل دابۃ، ہر قسم کے جاندار، اور دابہ کس کے لیے آتا ہے؟ ہر جاندار کے لیے آتا ہے، چلنے والے، رینگنے والے۔ کتنی قسم کے جاندار ہیں؟ 2 پاؤں پر چلنے والے، 4 پاؤں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، رینگنے والے، گھٹنوں کے بل چلنے والے، پنجوں کے بل پاؤں پر، اور پھر یہ کہ کچھ بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے، کچھ اتنے چھوٹے نظر ہی نہیں آتے، کوئی تیر رہے ہیں، کچھ اڑ رہے ہیں، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ کوئی عقل مند ہے، کوئی بے وقوف ہے، کوئی مویشی جانور ہے، کوئی پرند چرند درندہ ہے، ہر طرح کے جانور، ہر قسم کی مخلوق جو زمین کے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں، ہر کچھ دن کے بعد پتہ چلتا ہے یہ پرندہ دریافت ہوا، کبھی مچھلی کی نئی قسم سامنے آ گئی۔ اسی طرح سے باقی جانور کے بارے میں سوچتی ہوں، پہلے کہاں تھے یہ؟ وہ جنگلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ حالانکہ انسانوں نے ایسی ایسی چیزیں بنائی کہ کچھ چیزوں کو کھاڑ مارا ہے، لیکن ابھی تک نئی نئی دریافت ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، ان سب میں نشانیاں ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش، کبھی ہوا کا شمال سے جنوب اور کبھی جنوب سے شمال، کبھی ایسٹ سے ویسٹ، کبھی ویسٹ سے ایسٹ، اور بیچ کے حصے بھی کور کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان چیزوں کا کبھی ایک رخ ہوتا ہے، کبھی دوسرا رخ آ جاتا ہے، اس میں نشانی ہے، کیونکہ ہوا اگر ہمیشہ ایک ہی رخ
کبھی دوسرا رخ آ جاتا ہے، اس میں نشانی ہے، کیونکہ ہوا اگر ہمیشہ ایک ہی رخ پر چلتی تو سارے درخت ایک ہی طرف جھک جاتے۔ یہ سب کچھ الہ کا تعارف ہے کہ تم اس کی عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ بنایا، اور بنایا ہی نہیں بلکہ اس نظام کو سنبھال بھی رہا ہے، اور سارا کچھ چینج بھی ہوتا رہتا ہے۔ اگر سارا سال ایک ہی چیز رہے تو بوریت ہو جائے۔ تو جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کو کیوں نہیں پہچانتے، اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے، اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے، اس کو کیوں نہیں بڑا مانتے، کیوں نہیں اس پر بھروسہ توکل کرتے؟ وہ ہے عبادت کے لائق۔ لیکن یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بادلوں کی آمد و رفت بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھ ہوائیں رحمت کی ہوتی ہیں اور کچھ زحمت کی، کچھ عذاب لیے ہوتی ہیں، اور آسمان و زمین کے درمیان جو بادل مسخر کیے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، کام پر لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت نے ہی کنٹرول کیا ہے کہ یہ نیچے نہیں گرتے یا اوپر نہیں چڑھ جاتے۔ اور پھر ان کے کئی رنگ ہیں، رفتار ہے، قسموں میں فرق ہے۔ کلاؤڈز کے کتنے نام ہیں؟ الآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لام یہاں تاکید کے لیے ہے کہ یقیناً نشانیاں ہیں، بہت سی۔ آنکھوں کو کھول کر ان کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا اللہ کا علم کیسا ہے، اس کی رحمت حکمت کتنی ہے، قدرت ملکیت اس کی کیسی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی پہچان ہے، قدرت، عظمت، حکمت بتاتی ہیں۔ لیکن یہ سب کس لیے ہے؟ یہ کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، عقل استعمال کرنے والوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں عقل رشد ہے، عقل ادراک نہیں۔ عقل ادراک کیا ہوتی ہے؟ وہ عقل جس سے انسان چیزوں کا صرف ظاہری پہلو دیکھتا ہے، اور عقل رشد اس سے مراد وہ عقل ہے جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور اصل نقطے تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر وہ اس کے آگے جھک جاتا ہے، وہ پھر اس کے آگے سجدہ کرتا ہے، پھر وہ اسی کے بن کے رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار، زندگیاں کھپا دی انہوں نے ریسرچ کرتے کرتے، کیا نہیں پایا؟ اصل حقیقت کو نہیں پایا، تو ان کی عقل ادھوری ہے۔ کامل عقل کس کی ہے؟ جیسے ابراہیم کی تھی، انہوں نے دیکھتے ہی سورج کو غروب ہوا تو کیا کہا؟ یہ الہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوبنے والا ہے۔ یہ ہے عقل رشد، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مجھے وہ الہ چاہیے، نہ وہ سوئے نہ اس کو موت آئے، جو ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے۔ مجھے تو وہ خالق چاہیے جو سورج اور چاند کو تھامے ہوئے ہے، جو بادلوں کو مسخر کیے ہوئے ہے۔ مجھے تو اس کی عبادت کرنا ہے۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ان سب چیزوں سے کچھ سیکھنا ہے، اور ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں سے کچھ سیکھا ہے یا نہیں۔ جو ان چیزوں سے سبق نہ سیکھ رہا ہو، اس کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ سب جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے راستہ گم کیے لوگ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کی عظمت کیسے پتہ چلتی ہے، اللہ کتنا بڑا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ہم نے یہ سب چیزیں 6 دنوں میں پیدا کی اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ کنسٹرکشن ورکر سے پوچھیں رات کے وقت کہ اس کا کیا حال ہے، دن کا کام کر کے تھکتا ہے کہ نہیں؟ تھک جاتا ہے۔ وہ رب جو پوری ہوائیں چلا رہا ہے، بادل لا رہا ہے، بادل برسا رہا ہے، زمین سے چیزیں اگا رہا ہے، پہلے مرحلے پر جب اس نے یہ سب کچھ بنایا، اس نے کیا فرمایا؟ ہم نے سب کچھ بنایا، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ ہے کوئی ایسا جو اتنا سارا کام کرے اور اسے تھکاوٹ نہ ہو سوائے اللہ کے؟ تو پھر انسان تو الہ نہیں ہو سکتے۔
وہی الہ ہے جو اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ فرقان میں آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں فرمایا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے نشانی ہے اس میں جو ارادہ کر کے کہ وہ نصیحت پکڑے یا شکر گزار بنے۔ کشتیوں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا، اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، ورنہ ایک سوئی اگر پانی میں ڈوب جاتی ہے تو جہاز کیوں نہ ڈوبے؟ یہ سب کچھ اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ نہروں کے بارے میں ہے، تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا۔ آسمان سے بارش برسنے کے بارے میں ہے، سورۃ نور آیت نمبر 43، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے اور اترتا ہے آسمان سے ٹھنڈک پہاڑوں سے، یعنی کئی بادل ایسے ہیں جیسے پہاڑ ہیں۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے آپ ایک رب کو کیوں مانتے ہیں، تین کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ کیوں؟ سب چیزیں اس کی بنائی ہوئی ہیں۔ اور پھر دراصل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا سلیقہ سکھایا۔ ہم کہتے ہیں ہوا کو تو دیکھو، نظر نہیں آتی، لیکن دراصل یہ اس کی گردش ہے، کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے کبھی گرم۔ اگر انسان غور کرے، پھر بارش کو دیکھیں، اگر بارش کا پانی بوائلنگ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو چیٹے پڑتے نا اڑ کر، یا بہت ہی ٹھنڈا ہوتا، یا اس میں کوئی ریز شامل ہوتی، یا جیسے بنی اسرائیل پر خون کی بارش ہوئی تھی، یا مینڈکوں کی بارش ہوتی ان پر، یا ایک قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ یہ سب اللہ کی رحمت نہیں؟ اگر اللہ اوپر سے نلکے چلا دیتا تو کیا ہوتا؟ غور و فکر کرو، یہ کیسے سب خود سے ہو گیا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے سب کچھ ہو گیا، وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اپنے آپ نہیں ہو سکتا۔ پھر زمین سے پودوں کا نکل آنا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ جب نماز میں کھڑے ہوں، شوق سے کھڑے ہوں کہ اللہ اتنا کچھ تو نے دیا ہے، تو نے مجھ پر رحم کیا، میں بھی محبت سے تیری عبادت کرتی ہوں، کیونکہ عبادت ہے ہی شوق اور محبت اور احترام کا نام۔ جس عبادت میں یہ سب نہیں، وہ عبادت نہیں۔ اگر آپ بادل کو دیکھیں تو یہ صرف ہمارے فائدے کے لیے ہیں، انسان کی خدمت کے لیے صرف معمور ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں۔ اور اس کے علاوہ غور و فکر تو سبھی کر رہے ہیں، مسلم بھی اور نان مسلم بھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ الہ تک نہیں پہنچتے، منزل تک نہیں پہنچتے، راستے میں رہ جاتے ہیں، اور اس سے تو وہ بات نہیں نکالتے جو نکالنی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ الہکم الہ واحد، یعنی الہ جو ہے وہ اکیلا ہی ہے، سب کا معبود اکیلا ہی معبود ہے، وہ اللہ اکیلا ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔